بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کے 3 رکوعات مکمل کر لیے تھے۔ اب اس نشست کے اندر چوتھے رکوع سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب اصل میں خلافت عرضی کا یہاں سے اب تذکرے کا آغاز ہو رہا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنا نائب بنا کر بھیجا جانا تھا، لہٰذا اس کے لیے اب ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، اور اسی رکوع کے اندر اب قصہ آدم و ابلیس بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں، قالوا وتجعل فیہا من یفسد، تو ان سب نے کہا، یعنی کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس میں بنائے گا اس کو جو فساد مچائے زمین میں، فیہا ویسفک الدماء، اور وہ اس میں خون بہائے، یعنی کہ پروردگار تو ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد برپا کر دے، خون مچا دے، خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ بھی اور تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں لک تیرے لیے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم سب نہیں جانتے۔ اب یہاں سمجھ لیجیے کہ فرشتوں کو یہ خیال کیسے آیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ تو جو ہے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ اس کے 2 آپ لوگ کہہ لیجئے کہ تعویلات اس کی گئی ہیں۔ پہلی تعویل تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے زمین پر چونکہ جنات موجود تھے تو وہ آپس میں جو بھی لڑائی بھڑائی کیا کرتے ہوں گے، ان کے فساد برپا کرنے کی وجہ سے فرشتوں نے اپنے پریویس ایکسپیرینس کی بنیاد پر یہ بات کہی۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کو چونکہ با اختیار بنایا جا رہا تھا اور اختیار دے کر ایک فری ول کے ساتھ دنیا میں بھیجا جا رہا تھا، لہذا جہاں اختیار آئے گا وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ وہ پولیٹیکل سائنس میں جو ایکزیم ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی ٹینڈس ٹو کرپٹ ایبسولوٹلی، تو جہاں پر آپ کو ایبسولوٹ اتھارٹی دے دی جائے وہاں پہ کرپشن کا بھی ایبسولوٹ جو ہے وہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے این ممکن ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا اگر تجھے تسبیح چاہیے، ہم چاہیے تو ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت انسان کی فضیلت کیا ہے کہ ہم نے سکھا دیا آدم کو وہ نام سب کے سب، ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر ہم نے ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ اب وہ کیا نام ہے، کیا بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ہم نے نام سکھا دیا؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو بھی ہیومن ایکوائرڈ نالج ہو سکتا تھا وہ بالقوہ پوٹینشلی اس کو حضرت آدم کی یا حضرت انسان کی فطرت میں رکھ کر دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ بالقوہ ایک پوٹینشل علم ہے کہ جس کو انسان حاصل کر سکتا ہے، اور یہ کرتے 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 آپ یوں دیکھ لیجئے کہ آج جو ایکوائرڈ نالج ہے اس کا معاملہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچا ہے کہ انسان محنت کوشش کرتے 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 اس میں کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ عروج آدم میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو یہ مہ کامل تو بنے گا، ایک وقت آئے گا کہ جب یہ دجال کی صورت اختیار کر لے گا، وہ ایک دجال جس کی خبر دی گئی ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ وہ پوری کی پوری زمین کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ کئی ساعتوں کے اندر چکر لگا لیا کرے گا۔ یہ کہ جس کو چاہے گا وہ رزق کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے، جس کو چاہے گا دے گا، جس کا چاہے گا روک دے گا۔ تو اس اعتبار سے اس کو جو ایک ایکسٹرنل زبردست قسم کی پاور دی گئی ہوگی وہ اس طرف انسان بڑھ رہا ہے۔ اور یہ جو نالج کے اندر جو ایکسپلوژن ہوا ہے پچھلے 50-60 برس کے اندر ہیومن نالج کے اندر، اس کے اندر جو انسان نے جو ترقی کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی جو نام تھے، ظاہر بات ہے کہ اب کوئی بھی شے اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے کوئی ٹرم کوائن کرتے ہیں، اس کا کوئی نام ہوتا ہے، اس نام کے پیچھے، اس اصطلاح کے پیچھے، ٹرمینالوجی کے پیچھے پورے کا پورا علم اس کے بیک اینڈ پر ہوتا ہے۔ وہ ٹرم ذہن میں آ جائے، پورے کا پورا مفہوم اور اس کے پورے کا پورا لب لباب ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ نام بالقوہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے گئے۔ اور یہاں پر یہ چیز بھی نوٹ کیجئے کہ خلافت عرضی کا بالفعل تعلق جوڑا جا رہا ہے اس ایکوائرڈ نالج کے ساتھ۔
ریویلڈ نالج کا معاملہ تو آگے چل کے آئے گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ بھی اسی رکوع میں آ جائے گا. لیکن یہ وہ نام ہے اشیاء کے نام، چیزوں کے نام. تو یہ جو بھی ایکوائرڈ نالج جو انسان ان السمع والبصر والفؤاد اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی عقل سے پروسیس کر کے جو بھی جس نتیجے تک انسان پہنچ سکتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ آبزرویشن کے لیول کے اوپر جو کچھ بھی انسان جن نتائج تک، جن حقائق تک پہنچ کر اس کائنات کی جو بھی جو اس نے اپریہینڈ کیے ہیں، نیچر آف لاز کو سمجھا ہے، لاز آف نیچر کو اپنی گرفت میں کر کے انسان نے ان قوتوں کا استعمال کرتے کرتے کہاں ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کی دنیا میں جو انقلاب برپا ہو چکا ہے، یا کہہ لیجیے کہ بالقوہ حضرت آدم یا حضرت انسان میں رکھ دیا گیا تھا. یہ اب اس کی ایکسفولیشن ہے جو ہوتی چلی جا رہی ہے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا گیا ان کو پیش کیا فرشتوں پر. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ تم مجھے ان سب کے نام جو میں نے جن کے اوپر مطلع کر دیا حضرت آدم کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات کے اندر کہ یہ خام خواہ میں انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ زمین میں لڑائی بڑائی کرے گا اور فساد برپا کرے گا. قالوا سبحانک لا علم لنا، تو کہا فرشتوں نے کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر یہ کہ ہمارا علم تو اتنا ہی ہے کہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے. اب کوئی ملک الجبال ہے، کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس کے پاس پہاڑوں کی خاص نالج ہے، اسی کے متعلق جو ہے اس کا علم ہے، اس پہ معمور ہے. کوئی بارش برسانے والا فرشتہ ہے تو اس کو وہ خاص فیکلٹی دی گئی ہے، وہ اسی کے متعلق اپنے امور سر انجام دیتا ہے. تو اے میرے پروردگار، تو نے جتنا ہمیں علم دیا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم انہیں بتا دو باسمائہم، ان کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب بتا دیا ان کے نام کو، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے نہیں تم سے کہا تھا کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اس سب کو بھی جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم سب چھپاتے ہو. جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم سب چھپا رہے ہو، یعنی کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں اس کو بھی جاننے والا ہوں. اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ جو کچھ فرشتے چھپا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی خیال آیا ہو کہ ہمیں اپنا نائب بنایا جائے، ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں. واللہ اعلم. تو اللہ نے فرمایا جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب قصہ آدم و ابلیس یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا تو سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے. ابلیس اصل میں اس کا صفاتی نام ہے. ابلس یبلس ابلیس، یہ اصل میں جو بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہو، بالکل اب اس کی رحمت سے اسے کسی درجے کے اندر بھی آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوئی امید نہ ہو کہ اب میرا معاملہ تو بس چکتا ہو ہی جانا ہے، اب میں سیدھے راہ سے بھٹک چکا ہوں، جتنے لوگوں کو بھٹکا کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. یہ اصل میں عزازیل تھا جو جنات میں سے تھا، جس نے بہت عبادت کی اور عبادت میں یہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ یہ فرشتوں کا سردار بن گیا، اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا. لہٰذا اب اس کی تخلیق چونکہ آگ سے ہوئی تھی، یہ ناری مخلوق ہے جنات. انسان جو ہے وہ گارے سے تخلیق کیے گئے ہیں اور فرشتے نوری مخلوق ہیں. فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی معصیت نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. وہ یفعلون ما یؤمرون، اور کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے. لہٰذا فرشتوں کا معاملہ تو یہ تھا کہ جیسے انہیں حکم دیا گیا انہوں نے کیا. البتہ یہ ناری مخلوق تھی، یہ آگ سے بنی ہوئی ہے. لہٰذا اس نے استقبال کیا، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ گارے سے بنا ہوا پتلا، یہ انسان، اس کے سامنے میں جھک جاؤں. تو فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے، یا یہ کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے، یعنی کہ اس کی سرشت میں کفر تھا، بس وہ چھپا ہوا تھا، اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے، اب فوراً جو ہے ننگا ہو گیا، عیاں ہو گیا. یا یہ کہ وہ اب کافروں میں سے ہو گیا، یہ کفر اس نے کر بیٹھا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. اب اس کے بعد قصہ آدم و ابلیس اس کی طرف تھوڑا اشارہ کیا جا رہا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں جو شے مانے ہوئی شیطان کو، اس کے پیش نظر یہ بات تھی کہ یہ گارے سے بنا ہوا ہے. حالانکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے
کہ انسان کے اندر یہ صرف اس کا یہ جسدی وجود یا یہ اس کا جو حیوانی وجود ہے یا یہ کہ جو مٹی سے بنا ہوا انسان ہے، صرف یہ نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے۔ یہی بات ہے کہ جو فرمائی گئی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ جسد اور یہ روح، یہ دونوں جب میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم سجدے میں گر جانا۔ تو یہ بظاہر جو ہے یہ حیوان انسان نظر آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ گارے سے بنا ہوا انسان بھی ہے اور اس کا ایک روحانی وجود بھی ہے۔ ان دونوں سے مل کر جب ان کی تخلیق دونوں طرح ہو جائے بتمام و کمال فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تم سجدے میں گر جانا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو استکبار کیا ابلیس نے اور وہ تھا کافروں میں سے یا ہو گیا کافروں میں سے۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا اے آدم اب تم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اب یہ وہ جنت جنت الفردوس نہیں ہے کہ جس میں جانے کے بعد انسان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ یا تو ایک تفسیر یا تعویل کے اعتبار سے کوئی آسمانوں کے اوپر ہی کوئی جگہ تھی، کوئی جنت تھی کہ جس میں رکھا گیا، جہاں پر ہر طرح کے میوے بھی تھے، پھل بھی تھے، کہ حضرت آدم کو ڈیمونسٹریشن دینا تھی کہ یہاں پر آپ کو جب آپ دنیا میں آئیں گے تو کس طرح سے ابلیس یا شیطان آپ کو بھٹکائے گا سیدھے راستے سے، لہٰذا وہ صحیح اور غلط کی ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینا مقصود تھا۔ یا یہ کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسی دنیا کے اوپر ہی کوئی ہائی لینڈ ایریا تھا، کوئی پلیٹیو تھا، کوئی اونچی جگہ تھی ایسی کہ جہاں پر یہ لوگ آباد تھے۔ واللہ اعلم۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا سلام علیہا۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے اطمینان کے ساتھ جہاں سے بھی تم دونوں چاہو، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، ہاں ایک درخت کے متعلق کہہ دیا گیا اس کے پاس نہ جانا وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، تو پس ورغلایا شیطان نے ان کو اور فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور نکلوا دیا ان کو جس میں وہ دونوں تھے۔ وہ جس جنت میں تھے اس میں سے شیطان نے ان سے معصیت کروا دی، اس جنت کا درخت انہوں نے کھا لیا، یا جو بھی اس کا پھل تھا اس درخت کا وہ انہوں نے کھا لیا، اور اس کی پاداش میں ان کو وہاں سے کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم نکل جاؤ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ تم یہاں سے۔ حبوط کہتے ہیں کسی اونچی جگہ سے کسی نیچی جگہ پہ آنا، یہ جہاز کی جو لینڈنگ ہوتی ہے یہ بھی حبوط کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ لفظ آگے چل کے بھی آئے گا جس سے یہ امکان واضح ہوتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جیسے یہ موجود تھے اسی زمین کے اوپر کسی اونچے علاقے کے اوپر، وہاں سے ان کو کہا گیا کہ اب اتر جاؤ کسی نچلی زمین کی طرف، نچلے علاقوں کی طرف۔ بعد میں آگے چل کے لفظ آئے گا تو میں وہاں نوٹ کرواؤں گا، واللہ اعلم۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم اتر جاؤ اور تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں، مردوں میں سے بھی مردوں کے دشمن ہیں، عورتوں میں سے بھی عورتوں کے دشمن ہیں، اور عورتیں بھی مردوں کے دشمن ہو سکتی ہیں اور مردوں میں سے بھی عورتوں کے دشمن ہو سکتے ہیں۔ یہ تو قرآن مجید میں آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، اے اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بھی، بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے ان کی بیویاں، اس میں تمہارے دشمن ہیں، عدوا لکم فاحذروہم، لہذا تم ان سے بچ کر رہو، چوکنے رہو، ہوشیار رہو۔ تو فرما دیا گیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو فرمایا گیا کہ تمہارے لیے تمہارے بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تو اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اس میں فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک، ایک وقت مقررہ ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو پھر سیکھ لیے آدم نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے کلمات، چند کلمات۔ اللہ کے رسول آدم علیہ السلام کے دل میں ریگریٹ ہوا، انہوں نے گلٹ فیل کیا کہ یہ میں نے جو ہے کیا کر بیٹھا، میں منع کیا گیا تھا، ہم دونوں نے یہ خطا کر دی، لہٰذا فتلقى آدم من ربی، تو آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے۔ یہ کلمات ان کا ذکر آگے چل کے آ جائے گا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے پروردگار ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے اپنی جانوں پر اپنے نفوس پر ظلم ڈھایا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک غلطی کی تھی شیطان نے، لیکن اس نے استکبار کیا۔ غلطی کر کے اکڑ جانا، استکبار کرنا وہ شیطنت ہے، غلطی کر کے توبہ کر لینا، رجوع کر لینا یہ آدمیت ہے۔
غلطی شیطان سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ شیطان نے استکبار کیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے کلمات سیکھے، اللہ نے ان کی طرف رجوع کیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ انہ هو التواب الرحیم، تو بے شک وہی ہے جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، تو ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ اس میں سے، یعنی کہ ہبوط اختیار کرو، نیچے چلے جاؤ، دوبارہ یہاں سے نکل جاؤ، اس جگہ سے، اس جنت سے، سب کے سب جميعا۔ فإما يأتينكم مني هدى، پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت، فمن تبع ہدایا، تو پھر جو کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا اس ہدایت کی جو میری طرف سے آئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر اور نہ وہ غمگین ہوں۔ یہ وہی بات ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اولیاء اللہ کی بھی وہی صفات بیان کی گئی، جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، تو جو یہ دو بنیادی شرائط پوری کرتے ہیں وہ ولی اللہ ہے، کوئی خاص پیشی نہیں ہے۔ لہذا جس نے یہ کام کر دیا اب ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے، نہ اس دنیا کی زندگی میں اور نہ اخروی زندگی کے۔ اب یہ دیکھ لیجیے کہ یہ وہ ہدایت آ گئی جو ریویلڈ نالج، جس کا تذکرہ میں کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے جب آ جائے تمہاری طرف، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع ہدایا، تو جو پھر اس ہدایت کی پیروی کرے، اتباع کرے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن سب نے کفر کیا، ان سب نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، نار والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش رہنے والے۔ یہاں پر آپ کہہ دیجئے کہ ابتدائی جو 18 رکوعات تھے ان میں سے جو پہلے 4 رکوع میں نے کہا تھا کہ ان کو علیحدہ کر دیجئے آپ، جس کے اندر پہلے 2 رکوعات کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ آیا، پھر تیسرے رکوع کے اندر مکی قرآن کا جو بنیادی خلاصہ تھا اور جو تمام انبیاء کی بنیادی دعوت تھی اس کا بیان آیا، اور پھر یہ کہ چوتھے رکوع کے اندر قصہ آدم و ابلیس اور ان خلافت عرضی کا مضمون کافی تفصیل کے ساتھ آیا۔ اب اس کے بعد سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کی ایک تاریخ ہے جس کا تذکرہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت 40 5ویں رکوع سے سورہ بقرہ کے، اور اب یہ آپ کہہ لیجیے کل 10 رکوعات ہیں جو پے در پے چلیں گے۔ ان 10 رکوعات کے اندر بھی اب آپ ایک تقسیم نوٹ کر لیں۔ جو پہلا رکوع ہے ان 10 رکوعات کے اندر، اس کے اندر دعوت کا اسلوب ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ آخر تھے تو وہ سابقہ امت مسلمہ، اللہ نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی تھی، لہٰذا ابھی بھی ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم آ جاؤ۔ ایک دعوت کا انداز ہے، ایک ترغیب کا انداز ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے کہ جب کوئی امت مسلمہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے تو ان میں جو لوگ سمجھ رکھتے ہوں، بوجھ رکھتے ہوں، جو ابھی بھی کسی درجے کے اندر ہدایت پر ہوں اور وہ اپنا رستہ سیدھا رکھ رہے ہوں، انہوں نے کیسے دعوت دینی ہے اپنی قوم کو، کیونکہ فزیشین ہیلز تھائی سیلف، یہ دعوت پہنچے گی غیر مسلموں تک بعد میں، پہلے یہ مسلمان خود تو اندر آئے، یہ خود دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں تو باہر والے کیسے اندر آئے، یہ خود اسلام کے دائرے میں پوری طرح داخل ہوں، پھر یہ پوری نوع انسانی کو دعوت دیں، ان کو اسلام کی طرف بلائیں، پھر لوگ آنے والے بنیں گے۔ لہٰذا پہلے رکوع کے اندر ان 10 رکوعات میں سے جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر دعوت ہے اہل بنی اسرائیل کو، سابقہ امت مسلمہ کو۔ اس کے بعد جو اگلے 9 رکوعات ہیں اس کے اندر پھر ان کے اوپر فرد قرارداد جرم عائد کی جا رہی ہے، چارجز ہیں کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ہم نے تم پر یہ انعام کیا، ہم نے تم پر یہ احسان کیا، ہم نے تمہیں ایسے نوازا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے ہمارے انعامات اور احسانات کا ایسے ایسے بدلہ چکایا، حالانکہ ہم تمہیں کیسے جو ہے بلندیوں اور رفتوں کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد اسرائیل، یہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل کہتے ہیں اللہ کو، اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ یا اللہ سے بندہ ہوا، عبداللہ جو عربی میں جس کو ہم کہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے اسحاق، اور اسحاق کے والد تھے ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، انہی میں حضرت یوسف بھی تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے نسل آگے بڑھی، اور انہی کے اندر پھر پے در پے آپ یوں کہہ لیجئے کہ 1400 سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی درمیان میں آئے، حضرت ہارون بھی آئے، اور پھر یہ اسی طرح آخر میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ۔ 1400 برس تک پے در پے انبیاء و رسول کا ایک تار ہے جو بنی اسرائیل کے اندر چلتا چلا گیا۔ اس بات کو بھی ذرا یہاں پر سمجھ لیجئے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج مطہرات تھیں، 3 بیویاں تھیں. ایک حضرت ہاجرہ تھی، ان سے جو سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. 87 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا، اور یہ کہ پھر 100 برس کی عمر میں وہ قربانی مانگی گئی کہ ان کے اوپر چھری چلاؤ، ذبح کرو. حضرت یعقوب جو تھے یہ ان کی دوسری بیوی میں سے تھے. حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل تھے، اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، اور پھر آگے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب کی نسل پھر آگے بڑھی ہے 12 بیٹوں سے، جو بنی اسرائیل یا یہودی کہلاتے ہیں، یہود کہلاتے ہیں. ایک ان کی تیسری بیوی بھی تھی بنی حضرت قطورہ، جس سے آگے چل کر بنی قطورہ چلا، جو مدیان یا مدین کا جو نسل تھی بنی مدیان، وہ آگے بڑھی. ان میں حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے. تو یہ بنی اسرائیل جو تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور 1400 برس تک کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کوئی نبی یا رسول ان کے مابین نہ ہو. مسلسل 1400 برس تک نبوت کا تار ان کے اندر ٹوٹا ہی نہیں. مسلسل نبوت ایک جو ہے ان کے مابین کوئی نہ کوئی نبی رسول رہا. انہی کے اندر پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت ہارون بھی آئے، حضرت سلیمان بھی آئے، حضرت داؤد بھی آئے، پھر آخر میں حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے اولاد اسرائیل تم سب یاد کرو میری اس نعمت کو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیا. میں نے تمہیں سلیمان جیسے، داؤد جیسے بادشاہ عطا کیے. مسلسل 1400 برس تک تمہارے مابین انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ چلتا رہا. کتنی تم پر نعمتیں کی. تمہیں فرعون کے علاء و لشکر سے ہٹا کر ان کی غلامی سے نجات دلا کر کیسے تمہیں وہاں سے مصر سے نکالا، اور کیسے جو ہے تمہیں موو کروایا اور تمہیں نجات عطا کی فرعون کے چنگل سے. تم یاد کرو میرے انعام کو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور تم سب پورا کرو میرے عہد کو. اور وہی عہد جو میں بتا چکا آپ کو تعارف قرآن کے ضمن میں. ان کے ہاں جو چیپٹر آف ڈیٹورنمی ہے، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی 18ویں باب کی 18ویں اور 19ویں ورس ہے، اس میں ان کو پیشن گوئی دی گئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث کیے جائیں گے. کہ میں انہی میں سے، یعنی کہ حضرت موسیٰ سے کلام کر کے کہا گیا تھا کہ تمہاری یہ جو قوم ہے، انہی میں سے انہی کے بھائیوں کی مانند ایک نبی یا رسول برپا کروں گا، اور وہ جب دنیا میں آئیں گے تو میں اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ ان سے وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. تو یہ محمد رسول اللہ انہی جو بھی تمہیں وہ دی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی ایک نبی رسول کی، اسی کے مصداق بن کر دنیا میں آئے ہیں. لہٰذا اب تم بھی اپنا عہد پورا کرو. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تو تم سب پورا کرو میرے عہد کو، تم ان پر ایمان لاؤ. جو بھی تم نے عہد کیا تھا میرے ساتھ، اوفی بعہدکم، تو تم ان پر ایمان لے آؤ، میں پورا کروں گا اپنا عہد تمہارے ساتھ. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف تم مجھ سے ہی ڈرو، میرے سے ہی جو ہے تم ڈرنے والے بنو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم سب ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی کہ تم محمد رسول اللہ پر اور قرآن پر ایمان لاؤ، جو مصداق بن کر آیا اس کا، جو تورات تمہارے پاس ہے. یہ محمد رسول اللہ اور قرآن مجید یہ اسی کا مصداق بن کر آئے جو تورات میں تمہارے پاس ہے. تم تورات میں بھی پوری طرح ایمان نہیں رکھتے، اگر تم اسی پر ایمان پوری طرح لے آؤ تو اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ تم ایمان لاؤ محمد رسول اللہ پر اور قرآن پر. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تو تم سب ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. قرآن تصدیق کر رہا ہے اس تورات کی بھی اور اس انجیل کی بھی. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ. سب سے پہلے دعوت تمہارے پاس رکھی جا رہی ہے، تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے، تو تم اولین کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم مت بیچو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم سب خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم سب چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم سب جانتے ہو. اب دیکھیں ان آیات کے اندر علماء یہود کا تذکرہ چل رہا ہے. سب سے بڑھ کر کتاب کو جاننے والے تو یہ علماء یہود ہی تھے نا. سب سے بڑھ کر ان کے سامنے بات تھی، اور جو بھی ان کے نیچے لوگ تھے، عوام الناس تھے، وہ علماء کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیے کہ کیا سچ ہے، کیا باطل ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اب یہ چھپا رہے ہیں، اب یہ بات ان کو بتا نہیں رہے. ان کی کوئی مسندیں ہیں، ان کی کوئی چودراہٹیں ہیں، اس کے عوض
وہ لے تو لی انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے عوض، ثمناً قلیلا، لیکن اس کے عوض انہوں نے گمراہی خریدی ہے، اور اس گمراہی کو خرید کر انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا گیا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو تم مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم جانتے بوجھتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم سب قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ، نماز کا قیام کرنے والے بنو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا، اور تم سب رکوع کرو، ان کے یہاں سے رکوع نکل گیا تھا، مع الراکعین، سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور جماعت کی نماز بھی انہوں نے ترک کر دی تھی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، اب دیکھیے یہ اس آیت سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس رکوع کے اندر روح سخن اصلاً علماء یہود سے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم سب بھول جاتے ہو انفسکم، اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم سب تلاوت کرتے ہو کتاب کو۔ دوسروں کو اونچے سے اونچا آواز کہہ رہے ہو، ان کو دعوت دے رہے ہو، اونچے سے اونچی اچھی سے اچھی بات کہہ رہے ہو، ان کو بلا رہے ہو سیدھے راستے کی طرف، اور خود تم اپنے آپ کو بھولے بیٹھے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سب عقل نہیں رکھتے؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، تو خود تم اپنے آپ کو بدل نہیں رہے، اور یہ کہ تم نے کتاب کو ہی بدل ڈالا ہے، اور یہ کہ تم جو کہتے ہو اس کو تم عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے وہ کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ بیزار ہوتا ہے اس بات سے، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے اس بات پر کہ تم کہو وہ جو تم عمل نہ کرو جس پر۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سب عقل نہیں کرتے؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم سب مدد طلب کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک وہ بہت بوجھل ہے، یعنی کہ صبر کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، اور نماز بھی ظاہر ہے کہ یہ بڑی بھاری شے ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، سیدھے راستے پہ رہنا چاہتے ہو، تو تم استعانت طلب کرو صبر سے بھی اور نماز سے بھی۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو سب گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ سب ملنے والے ہیں ربہم، اپنے رب کو، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پر یہ 5واں رکوع مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو 9 رکوعات ہیں، اس میں آپ دیکھیے گا کہ زمانی ترتیب کا تو اس اعتبار سے لحاظ نہیں رکھا گیا، کچھ واقعات آگے کے ہیں کرونولوجیکل آرڈر کے اعتبار سے، اور کچھ پہلے کے ہیں، یہ مکس ہے، لیکن اس کے اندر ایک بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا انعام و اکرام کیا، اور بدلے میں انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا، وہ ان نعمتوں کے کفران نعمت کرنے والے کس کس اعتبار سے بنتے چلے ہوئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد بنی اسرائیل تم سب یاد کرو میری نعمت کو، التی جو انعمت علیکم، جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ اب دیکھیے یہی آیت جو ہے اس سے پچھلے رکوع کے آغاز کے اندر بھی آئی تھی، یہ نوٹ کر لیجیے کہ یہ آیت دوبارہ بھی ریپیٹ ہوگی چل کے 15ویں رکوع کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ایک شوشے کا فرق ہے، یعنی کہ اس طرف ایک حرف کا رد و بدل ہے، ایک لفظ پہلے ہے ایک بعد میں ہے، وہاں پہ جا کے جو لفظ یہاں پر پہلے وہ وہاں بعد میں چلا جائے گا، اور جو یہاں پر بعد میں ہے وہ وہاں پر پہلے آ جائے گا۔ تو یوں کہہ لیجیے کہ بریکٹس کی مانند ہے، جس طرح بریکٹ کی 2 چونچیں ہوتی ہیں، ایک اس طرف اور اس طرف جا کے دوسری طرف، تو درمیان کے اندر وہ چونچ بھی درمیان میں ہوتی ہے، تو بریکٹ کے مابین جو ہے یہ 9 رکوعات ہیں، جس کے اندر ابتدا میں بھی 2 آیات بالکل ملتی جلتی، صرف 2 الفاظ شوشے کے رد و بدل کے ساتھ، فرق کے ساتھ، کہ ایک بعد میں آ گیا ایک پہلے آ گیا، تقدیم اور تاخیر کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح 15ویں رکوع کے اندر چل کے بھی 2 الفاظ جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے، ان کے مابین جو ہے پورے کے پورے مضامین بیان ہو رہے ہیں، اور اس بریکٹ سے باہر جو ابھی رکوع ہم نے پڑھا 5واں رکوع، اس کے سارے مضامین آپ کو کہہ لیجیے کہ ملٹی پلائی ہوں گے بریکٹ کے اندر کی جتنے بھی مضامین، یعنی کہ یہ سب تو تمہیں کرنا ہے، تمہیں ایمان لانا ہے محمد رسول اللہ پر اور قرآن پر، اور اس شے کے اوپر کہ جو مصداق بن کر آیا تورات کے، اور یہ کہ یہ تصدیق کرنے والے ہیں تورات کی تعلیمات کے۔ تو فرمایا گیا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد اسرائیل، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو، التی انعمت علیکم جو میں نے انعام کیا تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ اب یہ آیات پڑھتے ہوئے اپنی دروبینی کرتے رہیے، انٹروسپیکشن کرتے رہیے گا، اور یہ حدیث اپنے پیش نظر رکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت پر بھی وہ حالات وارد ہو کر رہیں گے جو مجھ سے پہلی امت یعنی کہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل پر ہو کر رہے تھے، جو حالات وارد ہو کر رہے تھے۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی بالکل ایسے حالات وارد ہوں گے جیسے جوتی کا ایک تلوہ بالکل دوسری جوتی کے تلوے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تلوے کو دوسرے کے اوپر رکھ دو تو دونوں جیسے ایک دوسرے کا ریپلیکا بن جاتے ہیں، مرر امیج بن جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی وہ حالات تمہارے اوپر بھی وارد ہو کر رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے فرمایا کہ تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، یعنی کہ بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ یہود کی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گوہ کے بل میں گھسے گا تو تم بھی گوہ کے بل میں گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھتا ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے تو تم میں سے بھی کوئی ناخلف ایسا ضرور اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر کے رہے گا۔ تو اس حد تک مماثلت ان دو امتوں کے مابین پائی جائے گی۔ اس اعتبار سے آپ یوں کہہ لیجیے کہ سورۃ الامتین بھی بن سکتی ہے کہ اس کے اندر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر سیکنڈ ہاف کے اندر چل کے موجودہ امت مسلمہ امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کا بھی آپ کو تذکرہ بتمام کمال احکامات کی صورت کے اندر، اور قتال فی سبیل اللہ کے احکامات جو آئیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کے آئیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کے آئیں گے، معاملات کے آئیں گے، عبادات کے آئیں گے، وہ بھی ملیں گے۔ تو اپنے اندر انٹروسپیکشن کا عمل جاری رہے کہ جو حالات ان کے اوپر وارد ہوئے تھے، آج کہیں انہی حالات کے کا ہم بھی تو شکار نہیں ہو چکے۔ 1400 سالہ تاریخ ان کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک 600 برس شامل کر لیجیے تو 2000 سالہ تاریخ ان کی، اور 1400 برس کا عرصہ جو ہے ابھی سے امت پر بھی گزر چکا، 14 ساڑھے 14 صدیاں جو ہیں وہ بیت چکی، لہٰذا یہ 1400 سال کا فصل جو ہے اب محمد رسول اللہ سے لے کر آج تک بھی ہو چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے اندر دروبینی کرتے رہیے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا اور تم سب ڈرو اس دن سے جس دن نہ کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری جان کے، شیئا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ قبول کی جائے گی کسی سے کوئی سفارش، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ لیا جائے گا کسی سے کوئی معاوضہ، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ سب مدد کیے جائیں گے۔ کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، اس روز اپنا اپنا عمل ہے، ہر کوئی اپنا اپنے اعمال لے کر آئے گا، کوئی جان کسی دوسرے جان کے کام نہ آئے گی، نہ کوئی کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا، کوئی مدد نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اور جب ہم نے نجات دی تم کو آل فرعون سے تو وہ تمہیں پہنچاتے تھے سوء العذاب، بہت ہی برا عذاب پہنچاتے تھے۔ یذبحون ابناءکم وہ کرتے کیا تھے، وہ سب ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اب یہ کئی سو برس کے واقعات ہیں جو آپ کو پھیلے ہوئے ملیں گے ان رکوعات کے اندر، اور یہ معاملہ بھی 2 مرتبہ ہوا ہے جس کی تفسیر آگے چل کے قرآن مجید کے اندر آئے گی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی، تمہارے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور زندہ رکھا جا رہا ہے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی ابتلا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اپنی قوم کو، ابھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے یہ بنی اسرائیل مصر پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں کے تھرو، اور پھر یہ کہ وہاں پہ جا کر یہ مصر میں آباد ہو گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ آہستہ آہستہ دوبارہ یہ مغلوب ہو گئے اور آل فرعون ان کے اوپر غالب آ گئے۔ جب فرعونیوں نے ان کے اوپر غلبہ کر لیا تو اب وہ طرح طرح سے مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کے بیٹوں کو زندہ رکھ رہے ہیں، بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں، بیٹیوں کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے مابین مبعوث کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ہیں۔ اب یہ کون سا سمندر تھا جس کو پھاڑا گیا ہے، اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ زیادہ صحیح رائے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ خلیج سویز کو انہوں نے کراس کیا ہے، ایجپٹ سے نکلے ہیں تو یہ اب سینائی پیننسولا یہ گئے ہیں، صحرائے سینا میں یہ پہنچے ہیں، اس کی تفصیل اب آگے چل کر آئے گی۔ تو یہ درمیان میں
دریا نیل تو بنتا نہیں، کوئی نیل تو کبھی بھی مصر کی حد بنا نہیں، لہٰذا صحیح رائے یہی کہ خلیج سویز تھا، کہ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ جو ریڈ سی ہے بحیرہ قلزم، یہ اوپر جا کر دو کھاڑیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، دو اس کی کرالریز بن جاتی ہیں، شاخیں بن جاتی ہیں۔ آپ یوں کہہ لیجیے کہ ایسٹ ورڈ مشرق کی جانب جو ہے اوپر چل کے خلیج عقبہ ہے، اور ویسٹ ورڈ خلیج سویز ہے۔ یہ خلیج سویز کو کراس کر کے آپ یوں کہہ لیجیے کہ درمیان میں وہ سینائی پیننسولا ہے، یہ ڈیزرٹ ہے، اور اس کے بعد آگے آپ یوں کہہ لیجیے کہ پھر وہ میڈیٹرینین سی ہے۔ یہ سویز کنال وغیرہ پاس کرنے کے بعد سویز جو خلیج سویز ہے اس کو میڈیٹرینین سی کے ساتھ، جو سویز کنالز کے ساتھ جو ہے ملایا گیا۔ لیکن ایک ایجپٹ سے جب آپ آئیں تو خلیج سویز کو انہوں نے کراس کیا، اور پھر درمیان میں خلیج عقبہ سے پہلے سینٹر میں سینائی پیننسولا ہے، کہ وہاں پر یہ صحرائے سینا کے اندر 40 برس تک جو ہے یہ اپنے قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھرتے رہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کہ کوہ طور پہاڑ پر آپ آئیں 40 راتوں کے لیے، تو یہ گئے ہیں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو پیچھے سے انہوں نے، ان کی قوم نے معبود بنا لیا بچھڑے کو، یعنی کہ انہوں نے شرک کے اندر دوبارہ جو ہے شرک کی آمیزش ان کے اندر آ گئی، وہی شرک پرستی، اور یہ کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا انہوں نے۔ من بعد ہی، اس کے بعد، وانتم ظالمون، حالانکہ تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے درگزر کر دیا تم سے اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ ہم نے پھر تمہیں معاف کیا، تمہاری جو خطا تھی وہ کیسے معاف کیا اس کا بیان پھر آگے چل کے آئے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کرونولوجیکل آرڈر کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر کئی سو برس کی تاریخ ہے جس کا کوئی خاکہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے ہدایت دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی، کتاب یعنی کہ یہاں سے مراد شریعت کی، والفرقان، اور معجزے عطا کیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب ہدایت پاؤ۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اصل میں نیو ٹیسٹیمنٹ دیا گیا تھا، جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے، اب انجیل دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کے اندر حکمت ہے، احکامات و شریعت ہے ہی نہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی ہے جس کو ہم نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو اس کے اندر جو تورات کے حوالے سے جو تختیوں پہ ان کو لکھی ہوئی تورات دی گئی تھی، اس کے اندر شریعت زیادہ ہے، اس کے اندر حکمت کا معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے۔ تو ہم نے موسیٰ کو عطا کیا علیہ السلام کتاب یعنی کہ شریعت، والفرقان، اور معجزے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سب ان معجزات کو دیکھ کر ہدایت پا لو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی انکم ظلمتم، اے میری قوم بے شک تم سب نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے نفوس پر، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجل، تو تمہارے معبود پکڑنے کے سبب بچھڑے کو، فتوبوا الی بارئکم، تو تم سب اب رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، تم نے ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود مان کر، فتوبوا الی بارئکم، تم رجوع کرو اپنے پروردگار کی طرف، فاقتلوا انفسکم، اور تم سب قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پروردگار کے کہ تم توبہ کرو اس کی جناب میں۔ فتاب علیکم، تو اس نے رجوع کیا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، تو بے شک وہی بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ انہوں نے توبہ کس اعتبار سے کی، یہ اصل میں یوں کہہ لیجیے کہ اس کی تاریخ میں ایسے ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو اسی طرح 12 قبیلے آگے چل رہے تھے، تو یہ 12 قبائل تھے۔ اب قبائلی زندگی کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے قبیلے کے اندر جن لوگوں نے یہ شرک کیا ہے، بچھڑے کو معبود بنایا ہے، وہ اپنے اپنے قبیلے کے اندر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ شرک کا معاملہ کیا ہے ان کو قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ قبائلی زندگی میں ایک قبیلہ دوسرے کو ہاتھ لگائے تو بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ 70,000 یہودی جو ہیں وہ اس اعتبار سے قتل کیے گئے ہیں 12 قبائل کے اندر۔ 6 لاکھ کا قافلہ تھا جو صحرائے سینا میں چل رہا تھا، اس میں 70,000 میں جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ انہوں نے یہ بچھڑے کو معبود بنایا، لہٰذا اس کی پاداش کے اندر ایز اے پرجنگ کے طور پر یہ توبہ ان کی اس اعتبار سے قبول کی گئی کہ انہوں نے پھر قتل کیا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد ہے کہ تم سب قتل کرو اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو۔ تو یہ قتل کرنا یہ تھا کہ اپنے اپنے قبائل کے لوگ اپنے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان کو قتل کیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تو فرمایا کہ یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتاب علیکم، تو اس نے رجوع کیا تمہاری طرف،
انہو هو التواب الرحیم، تو بے شک وہی بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب یوں کہہ لیجیے کہ جو رجم کی سزا ہے اس کے لیے بھی قرآن کے اندر کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے۔ اسی آیت سے آپ یوں کہہ لیجیے کہ استدلال کیا جا سکتا ہے، حدیث موجود ہے بہرحال۔ اسی طرح رجم کے لیے بلکہ قتل مرتد کی سزا قرآن میں اس آیت سے، اسی طرح رجم کی سزا کے لیے ایک اور آیت ہے قرآن مجید کے اندر، آگے چل کے آ جائے گی۔ البتہ حدیث کے اندر رجم کی سزا کے متعلق بھی ہمیں مل جاتا ہے، قتل مرتد کی سزا کے متعلق بھی مل جاتا ہے، لیکن قرآن میں کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے۔ لیکن قتل مرتد کے لیے قرآن کی پھر اس آیت سے استشہاد کیا جا سکتا ہے، اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ یہ شریعت موسوی کا اصل میں تسلسل ہے کہ جس کے اوپر نکیر نہیں کھینچی گئی، جس کو منع نہیں کیا گیا، اسی کا تسلسل ہے کہ جو پھر احادیث مبارکہ کے اندر جس کے اندر ہمیں تشریح و توضیح ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو لوگ مرتد ہو گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے کچھ لوگوں کے حق میں وہ قتل کا فیصلہ کیا گیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب کہا تم نے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب کہ ان کی قوم نے کہا کہ جب تک ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو ظاہراً عیاناً اپنی آنکھوں سے، نیکڈ آئیز سے اللہ کو نہ دیکھ لیں، ہم ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں پکڑ لیا بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم سب دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا تمہاری موت کے بعد۔ اب یا تو ان کے اوپر کوئی بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، یا یہ کہ واقعتاً اصل موت ان کے اوپر وارد ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اب سب شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ یہ صحرائے سینا میں اب 6 لاکھ کا قافلہ چل رہا ہے، تو اس کے اوپر بادلوں سے سایہ فگن رہتے تھے، بادل اوپر سے، تاکہ ان کے اوپر کسی بھی اعتبار سے ان کو دھوپ سے پروٹیکشن مل سکے۔ اور من اور سلوہ، ان کے اوپر من و سلوہ کا نزول بھی ہوتا رہا۔ اب من کیا تھی؟ اصل میں یہ کہہ لیجیے کہ گرینز ٹائپ کاربوہائیڈریٹ سے شیرینی تھی جو نازل ہوتی تھی، اور جس کو وہ شبنم کے قطروں کی طرح اترتی تھی، جہاں پہ پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں پر اس کو یہ کھا لیا کرتے تھے، یہ کاربوہائیڈریٹس ہو گیا۔ اور سلوہ کیا ہے؟ یہ پرندے ہوا کرتے تھے، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بٹیر کی مالک، جہاں پر یہ پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں جھنڈ کے جھنڈ آتے تھے، اور رات کی تاریکی میں تو یہ ان کو وہ ذبح کر لیا کرتے تھے، یہ ان کا پروٹین بن گیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، تو کہا گیا تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، رزقناکم، جو تمہیں رزق دیا گیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں ان سب نے ظلم کیا، لیکن یہ کہ وہ سب ظلم کرنے والے تھے آپ ہی اپنی جانوں کے اوپر، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم سب کھاؤ اس میں سے جہاں سے بھی تم چاہو آزادی کے ساتھ۔ اب یہاں پر ذرا تفصیلات کو سمجھ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ مل کر قتال کا معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ ابھی ہمارے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی ملک بالخصوص فلسطین وہ فتح کروا دے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جائیں اور جا کر لڑیں، ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں۔ اس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے دل گرفتہ بھی ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی، قوم نے کوڑا جواب دے دیا۔ جس قوم کو اللہ نے جس کو اتنے انعامات کیے، من و سلوہ نازل ہوتا رہا، ان کے اوپر بدلیوں کی مانند سایہ فگن ہوتا رہے بادل، اور یہ کہ اس قوم کو فرعون کے علاوہ لشکر سے چھڑا کر میں یہاں پر لے کر آیا اللہ کے اذن سے، اس قوم نے جواب دے دیا۔ لہٰذا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس نسل نے جواب دے دیا، یہ 40 برس تک سزا کے طور پر صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ اس اثناء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو جانشین بنے وہ حضرت یوشع ابن نون تھے، جن کو تورات میں جوشوا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں جو اگلی نسل آئی، اب جو نئی نسل آئی ظاہر وہ فریش بلڈ تھا، انہوں نے پھر دعوت ایمان پر لبیک کہا، اور یہ کہ وہ نئی نسل جو تھی جو حضرت یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں انہوں نے دوبارہ قتال کیا ہے، اب یہ اس کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ زمانی ترتیب یہاں پر اس اعتبار سے نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اب اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں، تو انہوں نے پھر حملہ کیا۔ جو پہلی بستی فلسطین کی فتح کی وہ جیریکو شہر تھا، اریحا جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جیریکو اریحا نام کا شہر انہوں نے فتح کیا پورے فلسطین کو فتح کرنے سے پہلے، لہٰذا اس بستی کے اندر یہ داخل ہوئے، لہٰذا اب اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جب انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا حضرت یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں۔
فرمایا گیا کہ ان کو کہا گیا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا تم سے کہ تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور تم سب کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً آزادی سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم سب داخل ہونا دروازے سے، یعنی کہ جب تم داخل ہو شہر کے اندر سجداً سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور کہنا کہ تم سب یہ کہنا کہ بخش دے ہمارے پروردگار، تمہیں معاف فرما دے، حطہ جھاڑ دے ہم سے جو بھی ہم سے خطائیں ہو گئیں، جو بھی غلطیاں ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے، خطایاکم، جو بھی تمہاری خطائیں ان کی مغفرت طلب کرنا، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم معاف کر دیں گے تم کو تمہاری خطائیں، وسنزید المحسنین، اور ہم قریب زیادہ دیں گے سب نیکی کرنے والے کو، احسان کرنے والوں کو اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل ڈالا جن سب نے ظلم کیا بات کو، جن لوگوں نے بھی ظلم کیا انہوں نے بات کو قولا غیر الذی قیل لهم، جو ان سے کہی گئی تھی وہ کہنے کی بجائے انہوں نے کچھ اور کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا حنتۃ، حنتۃ، لفظ کو بدلا، انہوں نے کہا ہمیں گھیوں چاہیے، ہمیں گھیوں چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے ان کی طبیعت اکتا گئی تھی کھا کھا کے منو سلوا، اور یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں رہ کر وہ ایک خوراک کے عادی ہو گئے، لہٰذا اب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں جو ہے وہ گھیوں چاہیے، گھیوں چاہیے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو انہوں نے جن سب نے ظلم کیا بات تو انہوں نے بدل دیا بات کو جو ان سے کہا گیا تھا۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، تو ہم نے نازل کی ان پر اپنی طرف سے ایک عذاب ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب نازل کیا گیا، بما کانوا یفسقون، اس کے بسبب جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ سے کہ ایک پلیگ ان کے اوپر آئی ہے جس کے سبب سے یہ ہلاک ہو گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، دوبارہ صحرائے سینا کا کچھ تذکرہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ اپنی قوم میں موجود تھے صحرائے سینا کے اندر۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب مانگا پانی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ اپنا عصا ماریے، لاٹھی ماریے پتھر کے اوپر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، تو سب نے اپنے اپنے مشرب کو، اپنے اپنے گھاٹ کو جان لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک قبیلے کو علیحدہ علیحدہ ایک مشرب، ایک گھاٹ جو ہے ان کو دے دیا گیا کہ یہ تمہارا چشمہ، یہ تمہارا، یہ تمہارا، ہر ایک۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللّہ، اور کہا گیا کہ تم سب کھاؤ اور پیو اس میں سے اللہ کے رزق میں سے جو بھی تمہیں دیا گیا ہے، پینے کے لیے پانی ہے اور کھانے کے لیے جو بھی من و سلوہ ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم سب مت زمین میں فساد مچانے والے بنو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے کھانے پر، یعنی کہ ایک کھانے پر اب ہمارا صبر نہیں ہوتا، عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، تو آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، زمین میں سے کہ جو بھی زمین اگاتی ہے، مِن بَقْلِهَا، اس کی جو بھی ساگ ہے یا ترکاریاں ہیں، وَقِثَّائِهَا، جو بھی کھیرے ہیں یا ککڑی ہے، وَفُومِهَا، اور اس کی جو بھی گندم ہے یا تھوم کہہ لیں یا لہسن کہہ لیں، تینوں اعتبارات سے مختلف تراجم اس کے کیے گئے ہیں، وَعَدَسِهَا، اور اس کی دال بالخصوص مسور کی دال، وَبَصَلِهَا، اور اس کا پیاز، قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تو انہوں نے کہا کیا تم سب بدلنا چاہتے ہو اس شے کو کہ جو بہتر ہے اس سے کہ جو ادنا شے ہے، تمہیں ایک بہتر شے من و سلوہ عطا کیا گیا ہے، تم کوئی ادنا شے چاہتے ہو۔ اہبطوا مصر، اب دیکھیے وہ حبوط کا لفظ آ گیا دوبارہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آیا تھا وہاں پر، تو یہاں پر اہبطوا مصر، تو تم سب اتر جاؤ شہر میں سے، یعنی کہ اب اس شہر میں سے نکلو یہاں سے، فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اب تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا۔ لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم قتال کرنے والے نہیں ہیں، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور مسکنت، اور یہ لوٹے اللہ کی طرف اللہ کا غضب کے ساتھ، یعنی کہ جب ان کے اوپر اتنے انعامات کیے گئے، احسانات کیے گئے، تو ظاہر ہے کہ پھر جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی دھجیاں بکیر دیں
اور اللہ کے حکم کو ٹال دیا تو پھر ان کو بھی مسلط کر دیا کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی اور مسکنت جو ہے وہ ان کے اوپر طاری کر دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس وجہ سے تھا کہ وہ سب انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو، نبیوں کو بغیر حق. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تو اس وجہ سے جو ان سب نے نافرمانی کی یہ اصل میں وہ تھے حد سے تجاوز کرنے والے، اس کے بسبب ہم نے ان کے اوپر یہ ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری کر دی، تھوپ دی. اب اس آیت کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے آج امت مسلمہ کی بھی حالت کیا یہی نہیں ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی ہوا کرتی تھی آج مسلمانوں کی ہو چکی ہے. وہ ذلت و مسکنت آج ہمارے اوپر بھی ویسے ہی تھوپ دی گئی ہے. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور جو سب یہودی بنے، والنصارى اور جو نصارہ تھے، والصابئین اور ستارہ پرست. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ تھے جو بے دین ہو گئے تھے اور یہ صابی ستارہ پرست بن گئے تھے، عراق کے علاقے میں رہتے تھے. فرمایا گیا کہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، یہ محذوف ہے یہاں پر، کہ اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے کہ جو کوئی بھی اپنے اپنے نبی یا رسول کے اوپر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ابراہیم علیہ السلام پر، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے ساتھ ساتھ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو جو کوئی ان شرائط کو پورا کر دے فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ وہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غم سے حزن سے دوچار ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے عہد دیا تم سے پختہ عہد، اس کو پختہ کیا، اور اس کے علامت کے طور پر وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. طور پہاڑ کو بلند کیا گیا کہ جب ان کو تورات دی جا رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے قوم کے باقی قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سردار تھے، ان کو لے کر، تو وہاں پر ان کے سامنے طور پہاڑ کو تورات کی عظمت کو ان کے دلوں میں جاگزی کرنے کے لیے اس کو بلند کیا گیا تاکہ وہ میثاق، وہ قول و قرار پختہ ہو جائے. خذوا ما آتیناکم، تو کہا گیا کہ تھام لو اس کو جو بھی ہم نے تم کو دیا، بقوت، مضبوطی سے. واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور تم سب یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم سب بچ جاؤ. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم سب پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، تو اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے سب خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، البتہ تم جان چکے ہو ان لوگوں، البتہ تم نے جان لیا یا جان چکے ہو کہ جن سب نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں. یہ قانون تھا یوم السبت کا جو آگے چل کے غالباً سورۃ الاعراف میں چل کر آ جائے گا کہ ہفتے کے دن ان کے اوپر پابندی تھی کہ یہ کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں کریں گے، بس وہ عبادت کے لیے ان کے لیے خاص تھا کہ پورا کا پورا دن عبادت کریں. لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے کوئی ہیلا بہانہ نکالا، اور یہ کہ اس دن جو ہے انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی، جس کی تفصیل آگے چل کے آ جائے گی، اس لیے میں یہاں پر اس کی وضاحت نہیں کر رہا. لہٰذا کچھ لوگ ایسے تھے، سورۃ الاعراف میں چل کے اس کی مثال پوری طرح جو ہے اس کی تفصیل آ جائے گی کہ تم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، جو قانون ہفتے کے بارے میں دیا گیا تھا کہ اس دن جو ہے تم کوئی ایسا معاملہ نہیں کرو گے، کوئی تجارت نہیں کرو گے، کوئی اس طرح کا ہیلا بہانہ نہیں کرو گے، وہ عبادت کے لیے مختص ہوگا، خاص ہوگا. اور آج بھی جو پریکٹسنگ جیوز ہیں وہ اس کو پوری طرح فالو کرتے ہیں. یوم السبت ہفتے کے دن کو انہوں نے خاص کیا، وہ یہ چھٹی کا دن ہے، غالباً معلوم ہوتا ہے ہفتے کا، وہ یہیں سے کانسیپٹ نکلا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، لیکن ظاہر ہے کہ جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اس دن کے حوالے سے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم سب اب ہو جاؤ بندر، سب ذلیل. ان کو بندر بنا دیا گیا، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے کہ جو ان کے سامنے تھا، وما خلفها، اور بعد والوں کے لیے بھی، جو لوگ سامنے موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت بنایا، اور جو بعد والوں کے لیے بھی یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ کہانی، یہ ان کے لیے عبرت ہے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اب یہاں سے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک عامل نامی شخص تھا کہ جس کا قتل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود تھے ان کے مابین، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنی قوم سے کہیں کہ تم ایک بچھڑے کو ذبح کرو
اور اس گائے کا گوشت جو ہے وہ لے کر اس سے تم اس عامل نامی شخص کو مارو گے تو اس سے مارنے سے وہ عامل نامی شخص اللہ کے اذن سے جی اٹھے گا، اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ اپنے قاتل کا نام بتا دے۔ اب یہ پس منظر ہے ان آیات کو جو بارے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سب ذبح کرو گائے کو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو ان سب نے کہا کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اب بچڑے کی محبت تو دل میں ان کے پلی ہوئی تھی، پوری طرح رچی بسی ہوئی تھی، کرنا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا ہیلے بہانے تراشنے لگے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں ایسی کوئی حرکت کروں کہ تمہارے سے ٹھٹا کروں، وہ بھی اللہ کا نام لے کر۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے اب سوالات شروع کیے، سوال در سوال در سوال، کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے کہ وہ بتائے کہ وہ کیسی ہو، وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، یعنی کہ جوان گائے۔ اب جیسے جیسے سوال کرتے جا رہے ہیں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے، اہل ایمان تم اتنے زیادہ سوالات نہ پوچھو کہ یہ کہ تمہارے اوپر جو ہے مبادہ تمہارے لیے مشکل کا معاملہ ہو جائے، تم مشکل میں پھنس جاؤ۔ ایک حدیث میں تو فرمایا گیا وحسن السؤال نصف العلم، سوال کا پوچھنا آدھا علم ہے، لیکن یہ کہ اگر ایک خاص حد سے انسان فتنہ برآمد کرنے کے لیے اور خام خواہ کی چہم گوئیوں کے اندر اور ہیلے بہانے تلاش کرنے کے لیے، مین میخ نکالنے کے لیے سوالات پہ اتر آئے تو اس سوال کی اصل میں مذمت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اب یہ سوال در سوال کرتے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو فرمایا کہ بے شک وہ ایسی گائے ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، بین مین کی ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو اس کے مابین اس کی عمر۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو بس تم سب کر لو جو تم سب کو حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، تم سب نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونھا، وہ بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسا ہو اس کا رنگ، یعنی کہ کلر کیسا ہو اس کا۔ قال انہ یقول، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، بے شک وہ گائے ایسی ہو زرد رنگ کی اور اس کا رنگ شوخ ہو، گہرا ہو، کہ خوش کر دینے والی ہو دیکھنے والے کو، جو بھی ناظرین اس کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں دیکھ کے۔ قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا آپ دعا کریں اللہ سے، لنا ہمارے لیے، ربک یبین لنا ما ہی، کہ اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے کہ وہ ہمارے لیے وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک وہ گائے ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ کیسی گائے ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت کو پہنچ جائیں گے، ہم جان جائیں گے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قال إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، تو اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ کام میں لگائی گئی ہو، یعنی کہ جس سے کوئی کام کاج نہ لیا گیا ہو، نہ جوتتی ہو زمین کو، وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، نہ ہل پھیرنے کا کام کرتی ہو زمین میں، اور نہ وہ پانی دیتی ہو کوئی راہٹ کو گھمانے کے لیے گول کہ جس سے پانی کھینچنے کا معاملہ ہو۔ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سلامت ہو، کوئی داغ نہ ہو اس کے اندر، یک رنگی ہونی چاہیے، ایک بالکل کلر کے اندر، یونیکلر۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو ان سب نے کہا اب تو آیا ہے بالکل حق کے ساتھ، اب ہمیں صحیح معلوم ہو گیا، خوب ہماری تسلی ہو گئی کہ کیا تم چاہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اب اس سے زیادہ کچھ اور پوچھا تو پھر تو محال ہی ہو جائے گا عمل کرنا۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، یہی ان کے اوپر عمل کرنا گراں گزر رہا تھا، تو پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور لگتے نہ تھے کہ وہ عمل کرتے، یعنی کہ ان کا دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ کہ چاروں ناچار ان کو ذبح کرنا ہی پڑ گیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تھے تم سب چھپاتے۔ اب دیکھیے اس کا سبب اب آ رہا ہے کہ وہ عمیل نامی شخص کے متعلق تم جھگڑ رہے تھے، کیا معاملہ ہو، اس کا بیان پہلے کر دیا گیا کہ یہ اصل میں اس اعتبار سے تم گائے کو ذبح کرو اور اس سے اس کو مارو، اس عامل نامی شخص کو، تو وہ جی اٹھے گا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ ظاہر کرنے والا ہے جو تم سب چھپاتے ہو۔ فقلنا اضربوه ببعضها، پھر ہم نے کہا تم سب مارو اسے اس کے ٹکڑے کو۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو۔ یہاں پر تم نے ڈیمانسٹریشن دیکھ لی کہ اللہ نے کیسے مردے کو زندہ کیا، ویسے اللہ تمہیں اپنی قبروں سے اٹھا دے گا، تمہیں زندہ کر دے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اب دیکھیے پھر ایک
مورل لا آپ کہہ لیں، یا ایک یونیورسل لا آ رہا ہے، یا ایک مورل ٹروتھ یا یونیورسل ٹروتھ اب یہاں پر آ رہا ہے، جو بالخصوص علماء ہوتے ہیں، جو اہل علم ہوتے ہیں، جو قائدین امت ہوتے ہیں، اگر وہ پھر بھی اڑے رہیں اپنی گمراہی پر، ضلالت پر، کسی بھی غلط بے راہ روی کے اوپر، تو پھر ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور یہ قساوت قلبی سب سے پہلے علماء کے اندر آیا کرتی ہے۔ دیکھیے اب اس کا بیان، اس کا اشارہ ہو رہا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں یا سخاوت قلبی کے اندر اس سے بھی زیادہ، قساوت قلبی کے اندر اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، حالانکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ جس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن میں سے پھٹ کر پانی نکل آتا ہے اس میں سے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں خشیت سے، خوف سے اللہ کے سامنے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب کرتے ہو۔ یعنی کہ ظاہر ہے کہ دلوں کی قساوت آ جائے، لیکن یہ کہ جہاں علماء سو ہیں وہاں علماء حقانی بھی ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ علماء کا تو ایسا ضرور رہے گا جو برحق ہوگا، جو حق پر ہوگا، لہٰذا اہل حق علماء بھی دنیا میں رہیں گے، وہ دنیا کے اندر موجود رہیں گے، اور ظاہر ہے کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے دل اللہ تعالیٰ ان کی سختی کو دور کر دیتا ہے، مگر نہ یہ کہ کچھ ایسے قساوت قلبی کا شکار ہوتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو کیا تم سب توقع رکھتے ہو کہ یہ سب ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 برس تک مکے میں دعوت دے چکے، اب دوبارہ دعوت دے رہے ہیں، مدینہ میں آ کر یہود کے علماء ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں، اب انہیں اللہ سے دعا بھی کرتے ہوں گے اللہ ان کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما، تو اللہ تعالیٰ کامنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیا طمع رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو سنتا تھا اللہ کا کلام، یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون، کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون، کہ وہ سننے کے بعد اللہ کے کلام کو پھر وہ سب بدل ڈالتے تھے اسے، اس کے بعد کہ وہ اسے سمجھ لیتے تھے، وہم یعلمون، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، سمجھتے بوجھتے اس کے بعد اللہ کے کلام میں تحریف کرنا، لفظاً یا معناً کسی بھی اعتبار سے اس کو بدل دینا، اس کے اندر تحریف کر دینا، جبکہ وہ جانتے بوجھتے یہ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لائیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ سب ملتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں ان سے، اہل ایمان سے، قالوا آمنا، ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں ان کے بعض کی طرف، آپس میں جب خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، قالوا وَتُحَدِّثُونَهُم، تو آپس میں، اب ظاہر ہے کہ علماء یہود کے زیر اثر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے اب حق باتیں، تو ان کو معلوم تھی کہ تورات کے اندر جو پیشن گوئیاں ہیں محمد رسول اللہ کی اور قرآن کی، جس کے مصداق بن کے محمد رسول اللہ آئے ہیں، تو جب وہ جا کر سنتے ہیں دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر، تو انہیں کچھ نہ کچھ بتا بھی دیتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں ہاں یہ بات تو ایسی ہے، تورات میں تو یہ بات ایسے ہی آئی ہے، وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی تھی، لہٰذا جب یہ جاتے ہیں واپس اپنے علماء یہود کی طرف، اپنے ان شیاطین کی طرف، تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم میں سے بعض کو بتاتے ہیں وہ بات جو کھول دیا اللہ نے تم پر، یعنی کہ تمہیں تو بات اصل میں معلوم ہے کہ تم جا کر بتا دیتے ہو مسلمانوں کو کہ تورات میں بھی ایسے ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت پیش کریں قیامت کے دن کہ تمہیں معلوم تھا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ تم جانو یا نہ جانو، تم چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، تم جو مرضی کرو، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں سب جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ سب چھپاتے بھی ہیں اور جو سب ظاہر بھی کرتے ہیں، اللہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم جا کر وہاں بیان نہ کیا کرو، خام خواہ گلٹ کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں کہ تم جو ہے تمہارے خلاف حجت بن کے نہ آ جائے قیامت کے دن، حالانکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کیا یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اور کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں ایسے بھی ہیں کچھ ان پڑھ ہیں، امی ہیں، کہ جو کتاب کو جانتے نہیں ہیں، الا امانی، سوائے اس کے کہ کوئی جھوٹی آرزوئیں ہیں، کوئی ان پڑھ لوگ ہیں ان یہودیوں کے زیر اثر زیر سایہ کہ جن کی وشفل تھنکنگز ہیں کہ بس ہمیں کوئی شفاعت ہو ہی جائے گی ہماری، ہم تو بخش ہی دیے جائیں گے، نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر اس کے گنتی کے چند روز، ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے۔
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے وہ سب بس گمان کر رہے ہیں، ظن ہے، گمان ہے، اٹکل ہے، پچو ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جو سب لکھتے ہیں کتاب بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، یہ اپنے ہاتھوں سے جو تحریف کر رہے ہیں، کتمان حق کر رہے ہیں اور اپنے توڑ مروڑ کر بیان کر رہے ہیں کتاب اللہ کو، گویا کہ اپنے ہاتھوں سے جو کتاب کی توجیہ اور تشریح اور تعبیر کر رہے ہیں، گویا اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے لیے کما رہے ہیں خسارہ۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ سب حاصل کریں اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھا ہے ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اس میں سے کہ جو سب وہ کماتے ہیں۔ اور اب ان کی وہ وشفل تھنکنگ کا بیان اس رکوع کے آخر میں آ گیا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور وہ سب کہتے تھے کہ ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ مگر یہ کہ گنتی کے چند روز۔ یہ تو وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ، یہ تو ان کے لیے ایک خاص بات تھی کہ جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لہٰذا اب جو بھی تحریفیں کر رہے ہیں کتاب اللہ کے اندر، کلام اللہ کے اندر، وہ علماء یہود کیے جا رہے ہیں، اور نیچے ان کے زیر اثر لوگ جو ہیں ان کی یہ امانیج، یہ وشفل تھنکنگز ہیں۔ قل، آپ کہہ دیں، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے اللہ کے پاس، عہدن، کوئی وعدہ لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اس کے ہرگز خلاف نہیں کرے گا، کہ تمہیں بخش کے ہی چھوڑے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جسے تم جانتے نہیں ہو۔ بلا، پھر ایک یونیورسل ٹروتھ آ گیا، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس کسی نے کمائی کوئی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، ہاں وہ برائی ہو کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہو رہا، اور اس گناہ نے گھیر لیا، احاطہ کر لیا اس خطا نے اس کا، یعنی کہ وہ اس کے اندر پوری طرح ملوث ہو گیا، اور اسی کے اندر زندگی گزارتے گزارتے اس کبیرہ گناہ کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا، توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہی اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے سائملٹینیس کنٹراسٹ کے طور پر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔